نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الکرام وعلی آلہ الکرام الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جشن میلاد النبی آمد بہار رحمت للعالمین مختلف میلاد النبی کے حوالے سے رسالت کے مختلف گوشے اجاگر ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے. مسلمان اسے نہیں کہتے کہ بات سن لی جائے اور سنتے وقت تک ہی وہ افیکٹڈ ہو اور اس کا اثر پھر اس کی زندگی پر جب تک وہ زندہ رہے قائم نہ رہے اسے مسلمان نہیں کہتے. توحید اور رسالت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مسلمان کے کان سے جب توحید اور رسالت کی بات ٹکراتی ہے تو جب تک وہ زندہ رہے اس پر وہ ایمان رکھے، اس کو اپنی عملی زندگی میں اور اپنی پریکٹیکلی زندگی میں لانے کی کوشش کرے. یہ مسلمانوں کی شان ایمان ہے، ایک مومن کی شان ہے، ایمانی شان. مجھ سے کبھی کبھی کوئی پوچھتے ہیں ایک مقبول حاجی اور ایک مقبول حج کی علامت کیا ہے، ایک مقبول حج کی نشانی کیا ہے. میں سب سے بڑی نشانی یہ بتاتا ہوں، کوئی جھوٹ بولنا بند کر دے، رشوت لینا بند کر دے، چوری کرنا بند کر دے، غیبت کرنا بند کر دے، بہو پر اتیاچار کرنا بند کر دے، بیوی کو گالی گلوچ کرنا بند کر دے، بھائی بہن کے حقوق کی پاسداری کرے، معاشرے میں تکلیف کا ماحول قائم نہ کرے، اپنا ایگو اور اپنا ایٹیٹیوڈ بند کر دے، جھک جائے گا کہ بارگاہ میں مقبول حج کا ثواب ملے گا. حاجی مقبول ہو گیا. لیکن حج کرنے کے بعد بھی اگر ماڈرن حاجی بن کر کے رشوت بھی لے رہا ہے، بہو کو بھی ستا رہا ہے، سماج میں لوگ ان کی اداؤں سے خطرات میں ہیں، ڈرتے ہیں بچے ان سے اپنی بات شیئر کرنے میں، تو وہ مقبول حاجی نہیں، وہ حاجی ہے سمپل حاجی. اس کا حج نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی کارگر ہے. دنیا میں نام کا وہ حاجی ہے، وہ حج اس کا کارگر نہیں ہے، آخرت میں کچھ فائدہ نہیں. آج ہمیں ضرورت ہے میلاد النبی کے حقیقی اور روحانی پیغام کو سمجھنے کی. نبی آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک نبی کو سارے عالم کی رسپانسبلٹی، ہم ایک گھر کی ذمہ داری نہیں نبھا پا رہے، ایک بہو کو ٹھیک سے نہیں رکھ پا رہے، ایک معاشرے میں اپنی شان توحید اور شان رسالت کے نام کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے. پیسے ہیں تو سب دوست ہیں. وہ نبی کو اللہ جب سارے جہان کی رسپانسبلٹی دیا ہوگا تو کیا اس نبی نے نہیں نبھایا ہوگا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ سارے جہان کے لیے رسول رحمت ہے. آپ ایک جہاں میں بستے ہیں صرف. ابھی اس زمین کے نیچے 7 زمینیں ہیں، 7 طبقات اس کو بولتے ہیں. ایسے آسمان کے بھی 7 طبقے ہیں. آپ ایک زمین پر بستے ہیں، بس ایک مخلوق بن کر کے بستے ہیں. آپ یہ 7 عالم ہے نیچے، 7 عالم اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو صرف آپ کا رسول نہیں بنایا، آپ کی ذمہ داری، آپ کے لیے رحمت، آپ کا حق ادا کرنا نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
حقیقت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت بحیثیت باپ، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت بحیثیت بیٹا، ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے نبی کو پہچانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دودھ نہیں اترا، بہت جلدی چل بسی، حضرت حلیمہ لے کر چلی گئی۔ بیٹے ہونے کی حقیقت دیکھیے، دودھ نہیں تھا، کوئی تدبیر وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں، حضرت حلیمہ آئی لے کر چلی گئی، دودھ پلایا۔ ماں یہ بھی ہے، وہاں دودھ نہیں تھا تو ٹھیک ہے، جلدی چل بسی، یہ بھی سمجھ میں آیا۔ لیکن جب حلیمہ ایک پستان سے دودھ پلاتی ہے تو دوسرے پستان پہ لگانا چاہتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کو دوسرا بیٹا بھی تھا۔ نبی بحیثیت بیٹا ایک دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ کیا عدل و انصاف سے پیش آ گئے۔ نبی بحیثیت جوان، آج ہم اپنے کنٹوں پر بیٹھ کر ہماری بچیوں کو آنکھ مارتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ بچی کسی کی بہن ہے؟ کبھی ہمارے نوجوان نے سوچا وہ کسی کی بیٹی ہے؟ کبھی اس آنکھ مارنے والے نے سوچا کہ اگر اسی جگہ بیٹھ کر کوئی میری بہن کو مارے آنکھ تو کیا گزرے گا سینے پر؟ مصطفیٰ کو اس عظیم الشان نوجوانی کے تصور میں محسوس کیجیے۔ ایک نوجوان آتا ہے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، زنا کی اجازت دیجیے۔ تو آقا نے کہا ٹھیک ہے، جملے میں غور کیجیے، ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی محسوس کیجیے۔ بیٹے کو ڈانٹ دینے کا نام بات ہونا نہیں ہے، بیٹی کو زور زبردستی کر دے کر بیاہ کرنے کا نام بات ہونا نہیں ہے۔ رسپانسبلٹی اس کو بولتے ہیں کہ جس کی آپ ذمہ داری نبھا رہے ہیں وہ آپ سے سہمت ہو، وہ آپ سے خوش ہو، آپ سے مطمئن ہو۔ مصطفیٰ نے جب کہا ٹھیک ہے، لیکن جب وہ جانے لگے تو بلا کر پوچھتے تم جہاں جا رہے ہو کس سے زنا کرو گے؟ عورت سے۔ یہ بتاؤ وہ عورت کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی؟ کہا یا سن، اگر تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، یہ جملے دیکھیے، ابھی لفظ ہی بولنے میں بڑے سے بڑا بھی اگر ہوگا تو سنتے ہی غصہ آ جائے گا، صحیح ہے؟ تو سوچ وہ کسی کی بہن ہے، تو جا رہا ہے، تیری بہن کے ساتھ ایسے ہی کوئی اجازت مانگے اور آئے تو دے گا؟ احساس ہو گیا، احساس ہو گیا ہمارے معاشرے سے گناہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے گھر میں اگر نوجوان ہمارا بچہ گناہ کر دیتا ہے تو اس کی سزا اس طرح متعین کرتے ہو کہ پھر وہ توبہ کرنے یا پھر لوٹنے کے وہ سچویشن ہی میں نہیں رہتا۔ بیٹی غلطی کر بیٹھتی ہے تو اس کا اسکول یا کالج بند کر دیا دیتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا اس نے زیادتی کی ہے؟ اگر یہ زیادتی کی ہے تو اس کا بھی سولوشن موجود ہے، اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا بھی سولوشن موجود ہے۔ لیکن ہر طرح سے بیٹیوں ہی کو سزا مل رہی ہے، ہر طرح سے اپنوں ہی کو سزا مل رہی ہے۔ یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے، رسپانسبلٹی اسے کہتے ہیں کہ جس کی آپ حق ادا کرنا چاہتے ہیں، جس کا وہ حق سے سہمت بھی ہو، وہ حق سے مطمئن بھی ہو، وہ حق سے سیٹسفائی بھی ہو، تب جا کر جا رہے تھے ہم ہمارے بھائیوں کو بولے پرچہ بھی میں نے میلاد کا پیغام دیا تھا، آج سب بھی میں دے رہا ہوں ہر جگہ، آپ ایک پیغام لے کر اٹھیے۔ ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہمارے ہاتھ سے باہر کیوں چلی جا رہی ہیں؟ کیوں چلی جا رہی ہیں؟ بیٹیوں کا افیئر معلوم ہوتا، بہنوں کا بدچلنی، بہنوں کا افیئر معلوم ہوتا، لیکن آپ خاموش رہتے ہو، خاموش رہتے ہو۔ کیوں؟ عزت چلی جائے گی، جبکہ عزت چلی گئی ہے، اب صرف اس کا اظہار، یہ عزت چلی جائے گی، یہ عزت چلی نہیں جائے گی۔ عزت اسی وقت چلی گئی جب وہ کسی لڑکے کو دل دے دیا، باپ ماں سے چھپ کر کے، چھپا کر کے۔
حقیقت میں چلی گئی. آج تم اظہار کرنے کو سوچ رہا کہ عزت چلی گئی. اب کون سی عزت جائے گی؟ اب ایگو تمہارا بچانے کی کوشش کر رہے ہو, اپنے نام کو, معاشرتی نام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں پیارے, اس سے پہلے کہ تمہاری بیٹی کا قدم پھسلے, تم اپنی بیٹی کو صحیح جوڑے کے ساتھ رشتہ کر دو. اس سے پہلے کہ تمہاری بہن کا قدم پھسلے, بہترین رشتہ لا کر کے آئے نہیں, انتظار نہ کرو. تمہاری رسپانسبلٹی ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. بالغ ہو جائے, ارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر دو بہنیں گھر میں ہو اور بالغ ہو جائے تو آپس میں بہن ایک بستر پر نہیں سو سکتی, باہر ہو کر. بہن عورت ایک بستر پر نہیں سو سکتی. تو کیسے انتظار کر رہا ہے, اس کی نوجوانی کو دیکھ رہا ہے, اس کے بڑے ہونے کو دیکھ رہا ہے. ماہر نفسیات محمد عربی نے اس بات کو محسوس کیا, آپ کو بتا دیا. کیا کیا آپ نے؟ پھرپھرے لگا دیا آپ نے, دارے 4-5 لگا دیا آپ نے. حق ادا ہو گیا میلاد النبی کا. معاشرے کی بیٹیاں جو تباہ ہو رہی ہیں, نقاب پہن کر گھر سے جاتی ہے, بھائی محرم ہے, باپ محرم ہے, سگا جتنے بھی ہیں سب محرم ہے. ارے یہاں تمہیں نقاب پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسکول میں جب جاتی ہے تو ٹیچر جو غیر محرم ہے اس کے سامنے کھل کر کے بیٹھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دین ہے؟ یہ شریعت ہے کہ ماں باپ کے سامنے نقاب پہنو اور ماں باپ سے نکلتے ہی جنس میں ہو جاؤ؟ ارے ٹیچر غیر محرم ہے, استاذ ہو یا کوئی ہو, غیر محرم اسے کہتے ہیں. توجہ سے سننا, جس سے تمہاری شادی حلال ہے اس سے پردہ کرنا فرض ہے. جس سے بیٹیوں کی شادی حلال ہے اس سے پردہ کرنا فرض ہے. بھائی سے شادی حلال نہیں ہے اس لیے پردہ نہیں ہے, باپ سے شادی حلال نہیں ہے اس لیے پردہ نہیں. صحیح ہے؟ جس سے شادی حلال ہے اس سے پردہ فرض ہے. تو وہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس سے شادی حلال ہے کہ نہیں؟ اور جب حلال ہے تو پردہ کیوں نہیں کر رہی؟ اور جب پردہ نہیں کر رہی ہے تو ہماری خوبصورت بہن کے چہرے کو دیکھ کر اگر برے خیالات بن رہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بری خواہشات ہو رہی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم حالات کے اعتبار سے اور پرزینٹلی حکومت کے اعتبار سے ہم آپ کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں. بگڑے ہو تو بگڑے ہو, ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہمارا کام ہمیں بتا دینا. میدان محشر میں تم کو اپنا حساب دینا ہے, قبر میں تم کو اکیلے رہنا ہے. مٹی رہے گی اور تم رہو گے. اچھے عمل کرو گے تو اچھا ہوگا, قبر منور ہوگا. اچھے عمل کرو گے تو میدان محشر میں اٹھنے تک قبر روشن ہوگا, 70/70 ہوگا. اچھے عمل نہیں کرو گے تو ادھر کی پسلی ادھر داب دیے جاؤ گے, قبر کی مٹی دابے گی تمہیں. اور پرسنل لائف کو سپورٹ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تمہارے تحت جتنے بھی لوگ ہیں, ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے, بھائی بہن کی بھی ذمہ داری ہے, معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے. نبی سارے جہان کے لیے رسول رحمت ہے. بچپن سے لے کر کے 63 سال کی عمر تک دیکھو, جو بھی حیثیت مصطفیٰ کے سامنے آئی سب مصطفیٰ نے نبھایا. یہاں تک کہ 40 سال سے پہلے تک مصطفیٰ جان رحمت نے جو اعلان رسالت نہیں کیا تھا, عرب کی سرزمین کا آپ جائزہ لیجئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک عرب میں اس انداز میں پیش آئے کہ عرب کے کفاروں نے, عرب کے کافروں نے آپ کو سچا کہا ہے. کافروں نے سچا کہا ہے. آج باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے بچہ, آج باپ اپنے گھر والے بیٹے کو کہہ رہا ہے بدماش, آج اپنا سگا کہہ رہا ہے اپنوں کو خراب, لیکن کل دشمن کہتے تھے مصطفیٰ کو سچا. یہ کیسا نوجوان ہے, یہ کیسا رسول رحمت ہے. اور اس کا ہم آپ کلمہ پڑھتے ہیں, اس کا ہم آپ کلمہ پڑھتے ہیں. ابھی آپ 100-200 جنے جتنے ہیں, ابھی ہم آپ کو خالی کھڑا کر دیں, آپ کے پاؤں ہلنے لگیں گے. سب کے سامنے اگر کھڑا کر دیں, صحیح ہے, پاؤں ہلنے لگیں گے اور بولیں گے 10 منٹ بولو تو اور بھی تھرتھرانے لگو گے. صحیح ہے, یہ 100 جنے میں آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے. اب میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا, ایک بہن کے دوپٹہ کی حفاظت نہ کرنے والا بھائی ادھر آ,
وہ اپنی امت کو بچانے کے لیے قبر میں آئے. محمد عربی کو رب نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہر امتی کی قبر میں آپ تشریف لاتے ہیں. ہر امتی کی قبر میں آئیں گے کیونکہ وہ سارے جہان کے رسول رحمت تھے. تو اگر قبر میں ہمیں رحمت کی ضرورت پڑے گی تو وہ رسول رحمت تھے. آئیں گے وہ وہاں بھی آئیں گے. برزخی دنیا کو آراستہ کریں گے. جہاں جہاں دنیا اور عالم ہے وہاں آئیں گے. حشر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں آ رہے ہیں. میرے حبیب سر اٹھائیے, جن کو بخشنا ہے بخشوائیے, جن کی شفاعت کرنی ہے کروائیے. جنت کا پروانہ ان کے ذریعے سے. ارے آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنی 25 سال کی جوانی, 40 سال کی دونوں بیاہ کی ایک عورت سے, بیوہ کا جملہ نہیں بولنا چاہیے, ایک عورت سے اپنی جوانی کو قربان کر رہے ہیں. اور مطلب ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہو رہی. سیدہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار پیدا ہو رہی ہے مصطفیٰ سے. فاطمہ الزہرا اپنی جنتی عورتوں کی سردار پیدا کر رہی ہے, جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کو. ہے تمہارے اندر. تم سلمان خان کو پیدا کر رہے ہو, تم شاہ رخ اور عامر خان کو پیدا کر رہے ہو. شرم کر نبی کو مت اڑانا. قبر میں وہ آئیں گے اور فرشتے اشارہ کر کے پوچھیں گے اس کے بارے میں تم کیا کرتا تھا, کیا کہو گے؟ ارے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں. تو گھنٹوں پر بیٹھ کر کے انتظار کرتا تھا اپنے لمر کا. تو انتظار کرتا تھا کہ کوئی لڑکی آئے سیٹی بجائے. تو انتظار کرتا تھا حی علی الصلاح کا نہیں, حی علی الفلاح کا نہیں, بلکہ عورتوں کے انتظار کرتا تھا کہ وہ لائن مارے, وہ ہمیں دے, وہ ہمیں بلائے, ان کا فون آئے. بار بار فون دیتا تھا, ان کا کیوں نہیں فون آیا؟ پانچوں وقت تمہیں بلایا گیا, حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. نہیں قدم بڑھایا تمہیں, آؤ ریموٹ کی طرف فوراً بڑھا دیا تم نے, آؤ سیریل کی طرف بڑھا دیا تم نے, آؤ اس کی طرف بڑھا دیا تم نے, آؤ مووی کی طرف بڑھا دیا تم نے, آؤ واٹس ایپ وغیرہ یوز کرنے کی طرف بڑھا دیا تم نے. یہ دین اسلام کے پیروکار تم. ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی یہ حکومت سکسیسفل نظر آ رہی ہے. 4 سال گزر گئے حکومت کو اور ابھی تک بول رہی ہے میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. 1 سال کے بعد الیکشن ہونے والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے بھی بولے کروں گا, جیت لینے کے بعد بھی بول رہے کروں گا, تو کریں گے کب؟ ارے خالی فیوچر کی بات کریں گے یا پرزینٹ کی بھی بات کریں گے؟ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ بنانا چاہتا ہوں. جب سب خودکشی کر کے, جب نوجوان مر جائیں گے بے روزگاری کی بنیاد پر, جب جی ایس ٹی کی وجہ سے سب ادھر ادھر ہو جائیں گے, تب کریں گے. یہ تمہیں تمہاری بدعمالیوں کی یہ دن ہے. جس رب نے امت محمدیہ کے اوپر سے ہمیشہ کا عذاب اٹھانے کا وعدہ کیا تھا, آج یہ رسوائی نہیں نظر آ رہی ہے تمہیں؟ نہیں نظر آئی. تمہاری کمائی کے پیسے لیب میں لگا کر وہ بھی 500 نکال رہے ہو, 1000 نکال رہے ہو. کس نے کمایا ہے تمہارے اے ٹی ایم کے پیسے میں؟ کس کی کمائی تھی؟ لیکن دیکھا کافر مسلط ہو گئے تیرے اوپر, ظالم مسلط ہو گئے تیرے اوپر, دشمن اسلام مسلط ہو گئے تیرے اوپر. وہم گمان اگر ہوتا ہے کہ گوشت فریج میں ہے, مار دیے جا رہے ہو. ارے کہاں گیا تیرا سنویدھان؟ تو خود عمل نہیں کر رہا ہے. سلمان خان کا باپ سلیم خان ایک جملہ کہا تھا, مسلمان جب نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو چاہیے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر کی آزان کیوں دے جب نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. مسلمان ہو کر کے جملہ کہہ رہا ہے. میں اس کی ظاہری طور پر تائید کرتا ہوں کہ بات صحیح ہے, لیکن ہم جنرلی طور پر قبول نہیں کریں گے. کیونکہ یاد رکھنا, اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نماز کا سودا کر لیے ہیں. نماز نہیں پڑھتے ہیں, گنہگار ہیں, لیکن نماز کو مانتے ہیں کہ نبی نے لا کر کے دیا ہے. نبی نماز ہمارا سنویدھان ہے, نماز ہمارا قرآن ہے. نبی نے طلاق نہیں دیا, لیکن نبی نے شریعت بتائی کہ اگر 3 طلاق دے دو گے تو طلاق ہو جائے. نبی نے طلاق نہیں دیا, نبی نے بتائی نہیں شریعت. اس لیے آج کے گزشتہ سال بھی یہ پیغام دیا تھا اور آج بھی یہ پیغام دے رہا. میلاد النبی کا پیغام یہ ہے, میں نہیں کہتا کہ 5 وقت کی نماز ہو جاؤ,
تمہارا ایمان تجھے کہتا ہے نماز پڑھو. الصلاۃ عماد الدین، نماز ایمان کا کھمبا ہے، نماز دین کا کھمبا ہے. کھمبا سمجھے؟ پیلر ہے. نماز دین کا کھمبا ہے، مذہب کا کھمبا ہے، ایمان کا کھمبا ہے، اسلام کا کھمبا ہے. اور اسلام مطلب اس پر قائم ہے. اب یہی نہیں ہے تو کہاں سے اسلام قائم ہوگا؟ من اقامہ فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا. من ترکہ فقد ہدم الدین، جس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کو ترک کیا. ہمت نہیں ہوتی بھائی کو نماز پڑھانے کی، ہمت نہیں ہوتی ہے گھر میں اٹھانے کی کہ نماز پڑھو، نہیں ہوتی ہے تو مت کہو، لیکن تم خود پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ مجبور ہو کر پڑھ اٹھے گی. خود پڑھنا شروع کرو، آسان ہو جائے. اٹھ جاؤ، وضو کرو، اٹھ جاؤ، ابھی ٹائم ہے تو قرآن کی تلاوت کرو. بے شرم بھی ہوگی تو انشاءاللہ شرم بھی جائے گی. صحبت کی بنیاد پر نماز کا اہتمام تو کرو گھر میں. تکلیف ہوتی ہے تو مولوی صاحب کے پاس جاتے ہو دعا کروانے کے لیے. اپنا اسٹیٹس سمجھو، نبی تیرے بھی سینے میں ہے، نبی ہر عاشق کے گھر میں ہے، نور محمدی ہر عاشق کے گھر میں ہے. تو اس کا نعرہ تکلیف کے وقت کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں آتے ہو تعویذ ڈنڈا لینے کے لیے؟ کیوں آتے ہو ہمارے پاس؟ تم خود اپنا ٹیلنٹ یوز کرو. یا رسول اللہ بولو، کرم ہوگا، لیکن اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. پہلے اپنا خود اعتمادی لانا ہوگا، اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا، ویسا کمانڈنٹ بنانا ہوگا، تب جا کر کیسا. 20 سال ہو جاتی ہے بچی کی، فکر تک نہیں کرتے. کیوں؟ ابھی میٹرک میں ہے، ابھی انٹر کر رہی ہے، ابھی یہ کر رہی ہے، ابھی MBA کر رہی ہے. جب شادی کرنے جاتی تو ساس بولتی ہے تمہارے کو یہ نہیں سکھایا کیا؟ تمہارے کو کھانا میٹھا بنانا نہیں سکھایا؟ شادی سے پہلے پوچھتی ہے کتنا پڑھی ہے بیٹی. شادی کے بعد بھی تو یہی پوچھنا چاہیے نا، ہاں تم اتنا پڑھی ہو بس. شادی کے بعد پوچھ رہی ہے میٹھا بنانا نہیں سکھایا. ارے تو شادی سے پہلے بھی تو یہی بیس رہنا چاہیے نا کہ بیٹی کو کیا کیا بنانے آتا. تو نہ شادی کروانے والے کا بیس صحیح ہے نہ کرنے والے کا بیس صحیح ہے. اس لیے پاپو تم دونوں یکساں ہو کر کے ایک ذہن بنا لو. ہماری بیٹی نوجوان ہوگی، ہماری بیٹی بالغ ہوگی، ہم شادی کرائیں گے، اور شادی کرائیں گے تو گھر بسانے کے لیے کرائیں گے. ارے جب جنت کی سردار بن سکتی ہے بغیر میٹرک کیے ہوئے فاطمہ، بغیر انٹر کیے ہوئے فاطمہ، تو تو کس جنت کی بات کر رہا ہے؟ کس کامیابی کی بات کر رہا ہے کہ میری بیٹی کامیاب ہو؟ ایک سنت پر عمل کر کے وہ اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی. پورے سنت پر عمل کرے تو رب کی رحمت خود آ جائے گی. صحیح جوڑے نہیں آ رہے، صحیح رشتے نہیں آ رہے. صحیح رشتے کا تصور کیا ہے؟ صحیح جوڑے کا بیس کیا ہے؟ گلف میں بچے ہوں گے تو صحیح جوڑا ہے، اگرچہ ہزاروں افیہ اس سے سرزد ہو، ہزاروں برائیاں اس سے سرزد ہو، پیسے ان کے پاس ہے تو صحیح ہے. بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ ارے نہیں، دیکھ کے دیندار ہے یا نہیں، دیکھ کے نمازی ہے یا نہیں، دیکھ کے عاشق رسول ہے یا نہیں، ہے تو کر دے رسول کے عشق میں. ارے پیٹ پہ پتھر مار کر مصطفیٰ جان رحمت نے سید کائنات کو علی کے حوالے کر دیا. علی کے حوالے کر دیا ہے. کچھ نہیں تھا علی کے پاس، کچھ نہیں تھا علی کے پاس، ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا علی کچھ تو لاؤ. علی کی کفالت نبی ہی کی ہے، کفالت نبی ہی کی ہے، رسپانسبلٹی نبی ہی نبھائے، تحت ذمہ داری نبی ہی کے ہے. لیکن بڑے بڑوں کا رشتہ آیا ٹھکرا دیا اور علی سے خود سے کر رہے ہیں مصطفیٰ. اور جب مصطفیٰ یہ نقطہ دے دیے کہ سامنے والے کو دیکھو کہ اس کا اسٹیٹس آف ایمان کیا ہے، اس کا اسٹیٹس آف اسلام کیا ہے، اور اس بیس پر کرو گے تو حسین پیدا ہوگا، اس بیس پر کرو گے تو حسن پیدا ہوگا. یہ بیس اور شادی کا، خدیجہ الکبریٰ کی شادی کا جو مسئلہ تھا، دو شادی ہو چکی تھی، 40 سال کی عمر ہے، بڑی مالدارہ تھی، لیکن بڑے بڑے لوگ عرب میں تو دستور ہے 2 شادی 3 شادی
شادی کرنا عرب میں دستور ہے، اسلام میں بھی ہے لیکن یہاں عیب جانا ہے. عرب میں دستور ہے، بڑے بڑوں نے خدیجہ الکبریٰ ان کی عفت ان کی دولت سب کو دیکھتے ہوئے شادی کا آفر کیا، سب کی شادی کو ٹھکرا دیا. ایک پیٹ پہ پتھر باندھنے والے، ایک کمزور ناتواں نہیں محمد کے سامنے خود پرپوز کر رہی ہے، خود بھیج رہی ہے اپنا پیغام نکاح. کوئی بیک سپورٹ نہیں ہے، ان کے جیسا تو مالدار نہیں ہے، بہت بڑے مالدار ہیں. پوچھو خدیجہ سے کیوں کیا ایسا؟ جواب ملا جنت کی خاطر کیا ہے ایسا، آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا ہے ایسا. اور جب کیا تو سنیے اللہ تعالی نبی کی بارگاہ میں جبرائیل کو بھیجتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے. دستک دیتے ہیں، دروازہ جب نبی کھولتے ہیں، جبرائیل کس لیے آئے ہو؟ تو جبرائیل کہتے ہیں ٹینشن مت لیجئے، صرف خدیجہ کو رب نے سلام بھیجا ہے، وہ دینے آیا. ان اللہ یقرئ علی خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ الکبریٰ کو اللہ تعالیٰ سلام پڑھ رہا ہے، بھیج رہا ہے اور ایک پیغام دے رہا ہے کہ میں نے جنت میں ایسا گھر بنایا ہے جو بالکل پرسکون گھر ہے. یہ ہے نا کامیابی، یہ کامیابی ہے نا. کیوں یہ پیمانہ تم بھول گئے؟ جب انتقال کرو گے تو قرآن خوانی کام آئے گی، بایولوجی کیمسٹری خوانی کامیابی آئے گی، میٹرک اور انٹر کام نہیں آئیں گے. انتظار کرو گے کہ کوئی درود کا احسان کرے، کوئی قرآن پڑھ کر بھیجے، کوئی بسم اللہ پڑھ کر بھیجے. کوئی انگلش وغیرہ پڑھتا بھی ہوگا تو کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن اگر روایت میں بھی تیری اولاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو رب کہے گا جو مجھے رحمان الرحیم کہے گا اس کے باپ کو جہنم میں نہ ڈالو، اس کے باپ کو قبر کے عذاب سے نجات دے دو. یہ بیس ہے. تو جب سب معلوم ہے تو ہم کر کیوں نہیں رہے ہیں بتائیے؟ یہ بہت بڑی بغاوت ہے، کیونکہ معلوم ہو کر غلطی کر رہے ہیں نا. ایک ہے کہ نہیں معلوم ہے کر لی تو ایک آئندہ نہیں ہوتا ایسا بول سکتے. یہ معلوم ہے پھر بھی آپ نہیں کر رہے ہیں. اس سال میلاد النبی کا پیغام پورے انڈیا کا سروے کرتے ہوئے خصوصاً میں کہہ رہا ہوں، ہندو تباہ کی، RSS کی، بجرنگ دل کی، پورے BJP یونٹ کی یہ ایک کا مطلب سازش مکمل ہو چکی ہے کہ ہمارے مسلمان بچیوں کو اپنے دام میں، اپنے فریب میں، اپنی دھوکہ دھڑی میں، جس کو لو جہاد کہتے ہیں، کالج میں جا کر کے محبت کے پرپوز پیش کر کے، یہ پیش کر کے، وہ پیش کر کے، پیسے کی لالچ دے کر کے، یہ سب کر کے ان کا ایک ٹارگیٹ، ان کی ایک سازش ہے کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو اپنی طرف کھینچ کر کے کنورٹ کرنا مقصود ہے. اس شتک ہو جاؤ، پھر نہ کہنا کہ تمہیں خبر نہیں کی گئی تھی. بہو بیٹیوں کو جہاں ہوم ورک کرواتے ہو، اسکول کا ورک ہوم میں کرواتے ہو، وہی آخری میں جب سناؤ تو کہو بیٹی وضو کر لے اور آیت الکرسی پڑھ کر سینہ پھونک لے، خیال میں تیرے ٹیچر کا ڈنڈا نہیں مصطفیٰ کا روزہ آئے گا. سبحان اللہ. خواب میں خدا پاک کی بشارت آئے گی، جو نیت کر کے سوئے گی وہ تجھے ملے گا. ان کو سلاؤ تو بسم کا منہ تو احیا کا طرز دو، ان کا آغاز کرو تو اسکول کے بچوں کی طرح صرف سکھاؤ نہیں، ماں باپ بڑے انمول ہیں، نہیں، ان کو پریکٹیکل بتاؤ کہ بیٹا جب اسکول کا آغاز کر تو اپنی ماں کے قدم کو چوم لے، باپ کے قدم کو چوم لے، جنت کو چوم کر جا، اور جب وہاں سے آنا تو چومتے ہوئے اپنے گھر میں آنا، سلام کرتے ہوئے جا، سلام کرتے ہوئے آ. یہی تیرا سب سے بڑا اثاثہ ہے. یہ تو دنیا کو سنوارنے کے لیے تو پڑھ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے دنیا بھی سنورتی ہے، دین بھی سنورتا ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. سارے ثواب چاہتے ہو تو مولوی سب کا انتظار مت کرو، اپنی اولاد کو خود بناؤ. نبی فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو ان کے عمل کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں. مطلب مرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکات نہیں دیتا، لیکن 3 چیز ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ. آپ نے مسجد میں قرآن لا کر دے دیا، مصلی لا کر
کہ جب تک مصلی پہ امام صاحب نماز پڑھاتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ قرآن دے دیا، پڑھنے والے پڑھ کر کے محسوس ہوں گے، ہدایت پائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ۔ اور ایک علم نافع، کسی عالم دین نے کتاب لکھا اور اس کتاب کو لکھ کر کے امت میں تقسیم کیا، امت پڑھ رہی ہے، عالم صاحب مر گئے، کتاب والے مر گئے، انتظار کر رہے، پڑھنے والے جتنے بھی محسوس ہوتے رہیں گے، ہدایت پائیں گے، ان کو بھی ثواب سینڈ ہوتا جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح، مرنے والا مر گیا، مرنے والی مر گئی، نیک اولاد چھوڑ کر مری ہے۔ اولاد یاد کرے یا نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو وہ نماز بھی پڑھے گا تو اس کا ثواب سینڈ ہوگا ان کے ماں باپ کو، حج بھی کرے گا تو اس کا ثواب سینڈ ہوگا ان کے ماں باپ کو، اس کو بھی ملے گا اس کو بھی ملے گا۔ یہ ایسی چیز ہے، تو اولاد صالح ہو تو اولاد صالح ہونے کا حق ادا کرو، ماں باپ تیرا انتظار نہ کرے سالے ثواب کا، تو خود ایسا نیک بن جا کہ تیرا عمل آٹومیٹک ان کی بارگاہ میں سینڈ ہو جائے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، تم نے لاڈ نکالے کی تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے، تم نے دنیاوی تربیتوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے، سیریلوں کو دیکھنا ہماری بیٹیوں نے مقصد سمجھ لیا ہے۔ کل تک جو بچے اپنی بوڑھی ماں کی بزرگوں کے قصے اور کہانی سن کر کے سوتی تھی تو اشکبار ہو کر کے سوتی بھی تھی اور اٹھتی بھی تھی، احسان شکریہ کی دنیا میں رہتی تھی اور سعودی عرب بھی چلی جاتی تھی، تب بھی ماں باپ کی پیارا اولاد نہیں بنتی تھی۔ اور آج کی اولاد سعودی عرب جب چلی جاتی ہے تو وہیں سے فون کر کے بولتی ہے کہ امی تم جو فاتحہ کرتی ہو یہ بدعت ہے، تم جو یہ کرتی ہو یہ حرام ہے، تم جو وہ کرتی ہو یہ شرک ہے۔ آج کی اولاد شرک و بدعت کا فتویٰ لگا رہی ہے، اور کل کی اولاد ماں باپ کے قدم کو چومنا اپنی معراج سمجھتی تھی۔ عالم بن جاتے تھے، مفتی بن جاتے تھے، غوث قطب بن جاتے تھے، لیکن ماں کو جب تک محبت سے سلا نہ دیتے تھے تو سوتے نہیں تھے۔ اولاد قدم میں روتی رہتی تھی، بیوی انتظار کرتی تھی، لیکن ماں کا بیٹا انتظار کرتا تھا کہ ماں اٹھے گی تو ہم اسے پانی پلائیں گے، ماں اٹھے گی تو پلائیں گے۔ بیٹا چیخ رہا ہے ابو جان مجھے پیاس لگی ہے مجھے پلا دیجیے، بیٹے کو تسلی دے رہا ہے باپ، نہیں، ماں کا پہلے حق ہے، ماں کو پہلے پلاؤں گا۔ یہاں تک کہ ماں جب پورے سو کر اٹھتی ہے تو وہ گلاس ٹھنڈے کی وجہ سے ہاتھ میں چپک جاتا ہے، اور جب ماں اٹھتی ہے تو گلاس کھینچ کر کے دیتا ہے تو چمڑا بھی نکل جاتا ہے ہاتھ کا۔ اس سے پہلے کہ خون گر کر ماں کے منہ میں جاتا کپڑے سے وہ چھپا لیتا ہے بیٹا، اور جب کہتی ہے ماں بیٹا تو کیوں نہیں سویا ہے، ماں آپ نے پانی نہیں پیا تھا، بس اسی لیے میں کھڑا تھا کہ آپ پانی پی لیں، اٹھایا اس لیے نہیں تھا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور آپ اب کاٹ رہی ہے ماں کو، سوتی نہیں سوتی، میرا کہیں کو انتظار کرے، میں دوستوں کے ساتھ کٹوں پر بیٹھا تھا۔ آج ماں انتظار کر رہی ہے بیٹے کی، اور انتظار کرنے کے بعد بھی آتا ہے تو ڈانٹتا ہے بیٹا تمہیں کون بولے تھے انتظار کرنے واسطے، کھا کے سو جانا تھا۔ لیکن ایسی ماں جب بیٹے کو کہتی ہے بیٹا سو جانا تھا، یہ بولتی ہی رہتی ہے، اوپر سے آواز آتی ہے اے جنید کی ماں میں جنید سے محبوب، میں جنید کو مقبول کر لیا، جنید کو میں نے قبول کر لیا ہے، معین الدین کی ماں معین الدین سے میں راضی ہوں، غوث کی ماں غوث سے میں راضی ہوں۔ یہ بشارتیں آتی تھی، آج کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ تم جھنڈے لگا رہے ہو پھر بھی کام نہیں ہو رہا، تم جشن کر رہے ہو پھر بھی فیضان نہیں ہو رہا، کیوں؟ یہ مس یوز کر رہے ہو، یوز اینڈ تھرو کر رہے ہو۔ ریئلٹی جو تھی، مقصد جو تھا، ارے جنگیں کرتے تھے صحابہ نبی کے ساتھ، لیکن جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، تم بستر پر چھوڑ رہے ہو یار، گدیلے بستر پر نماز چھوڑ رہے ہو، ان کے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹا، ہماری بیٹیوں کے ہاتھ سے ریموٹ نہیں چھوٹ رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو ہماری بیٹیاں کامیاب ہوگی۔ عہد کر لو، اس سال کے میلاد النبی کے پیغام لے کر کے عہد کر لو، ہماری بیٹیاں بالغ ہو، دیندار
یعنی اس کی کمی بیشی ایسے ہی پوری کرنا جیسے بیٹے کی ہم پوری کرتے ہیں. اگر وہ کچھ کمی بیشی میں ہے تو آپ پوری کرو. آپ کی بیٹی بھی خوش رہے گی, آپ کا بیٹا بھی دوسرے کے ساتھ ایسے ہی پیش آئے گا. سب معاشرے میں ماحول پیدا کرو. دو خاندان میں رشتے جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی کمی بیشی کو پوری کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے. تم دے دیتے ہو 5 لاکھ اور پھر جب ان کو ایکسیڈنٹ ہونے کے وقت 1 لاکھ کی ضرورت پڑتی تو مطلب یہ کہ شکن آ جاتا ماتھے پہ اور بولتے ہو ہم تو شادی میں بھی 5 لاکھ دے دیے, ہم تو شادی میں اتنا خرچ کر دیے, اب کہاں سے ہوتا. نہیں دو 5 لاکھ شادی میں. کہو تم میرے بیٹے بن کر آ رہے ہو, تمہاری ساری جائیداد تمہاری ہے, ہم آج بڑھ جائیں گے, میری بیٹی کا جو حق ہوگا وہ تمہارا حق ہے, تمہاری کامیابی میری کامیابی ہے, تمہارا سکون میرا سکون ہے, تمہارا زخم میرا زخم ہے, تمہاری بیماری میری بیماری ہے. ہم اپنے کو کام نہیں آئیں گے تو کس کو کام آئے. لیکن جب شروع ہی میں صحیح سے کام کرو گے, نبی کی سنت کو مس یوز نہیں کرو گے. النکاح من سنتی, کہہ رہے ہو نبی کی سنت ہے نکاح, اور کر رہے ہو اپنی طبیعت سے. نبی نے 11 شادیاں کی ہے, لیکن 11 شادیوں میں اتنا خرچ نہیں کیے جتنا تم ایک شادی میں اس سے زیادہ خرچ کرتے. تو کہاں سے ہوگی شادی سکسیسفل؟ دوسرے ہی دن سے جہیز کا مسئلہ آ جاتا. ارے میں اتنا قرضہ لے کر کے شادی کرا, اتنا قرضہ لے کے ولیمہ کرا, جب آپ کو بول نہیں تو پھر تم گھر ہی رہنا. نہیں, یہ انسکسیسفل ہونے کا راز کہ تم نے مصطفیٰ کی سنت کو مس یوز کیا ہے. ویڈنگ پیپر پہ یہی لکھتے ہو نا, النکاح من سنتی, نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے. تو مصطفیٰ کی سنت کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ نے جو کیا وہ کریں گے, مصطفیٰ نے جیسا کیا ویسا کریں گے. لیکن تم مجھے بتاؤ, مصطفیٰ نے 40,000 کی شیروانی پہنی ہے, اور جب پہنی تو اس شیروانی کو پہننے کے بعد پھر کبھی نہیں پہنا, یہ ایسا کیا ہے؟ شادی کے دن پہنتے ہیں تو پھر ولیمہ کے دن دوسرا, اور پھر وہ شیروانی آپ بس شادی کی نشانی, بربادی کی نشانی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا نہیں ہے یہ سماج میں؟ بولو, معاشرے میں ایسا ہے یا نہیں؟ ہم دیکھو, اگر آپ کو بیمار ہو اور ہم انجیکشن لگائیں تو ہم دشمن نہیں ہیں آپ کی بیماری کو ختم کر رہے ہیں, تو ہم تو احسان کر رہے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ گالی دینا ہے تو بعد میں دے دینا, لیکن کیا یہ ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ کیا یہ سوسائٹی میں ہے یا نہیں؟ تمہاری شادی انسکسیسفل کیوں ہے؟ تم بیوی سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ تمہیں ساس کیوں نہیں رسپیکٹ دیتی؟ تم چلے جاتے ہو اور 2 وقت اگر رہ گئے تو پتا نہیں ارے کتنا دن رہتا داماد یار, قرضے لے کر کے نوبت آ جاتی. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ تم نے کبھی یہ نہیں کہا ماں ہم گھر میں بھی دال کھانا کھائے ہیں, آپ ٹینشن نہ کرو, جو تم کھانا وہی ہمارے کو کھلانا. ایسا اگر بول دو گے تو خدا کی قسم وہ دل نکال کر کے دے دے گی آپ کو. لیکن آپ بریانی شاداب سے منگواتے, بریانی وکٹوریا سے منگاتے, ارے ایک دن کے لیے آئے یہ ایسے چلاتے کہ آپ تمہارے ماں نہیں. اسی لیے انسکسیسفل ہو. میلاد النبی تمہارے ایمان کی میلاد کا مسئلہ ہے. اگر مومن ہو تو آپ کو اپنے نبی کو کمپلیٹلی فالو کرنا ہوگا, کمپلیٹلی کامیابی ملے گی آپ کو. نہیں تو سنو, ڈکٹیٹر تیرا حاکم ہو چکا ہے, ظالم تیرا حاکم ہو چکا ہے. آج بدترین دن تمہارے سامنے ہے. تمہاری کمائی میں تم سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں, تمہاری کمائی میں تم سے کہیں کہ کیسے 100 روپے کا ریچارج کراؤ 90 روپے آتے ہیں, 10 روپیہ باپ کی جاگیر ہے. 10 مرتبہ ATM سے نکالو 100-200 روپے لے لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ محنت کی کمائی ہے, حلال کمائی کیوں لیتی ہے حکومت؟ کیوں؟ لیکن نہیں, تمہیں بھی یہ چیز دکھ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیسے میں حلال تو ہے, برکت نہیں ہے. برکت لانا ہے تو آپ کو کمپلیٹلی اسلام کو قبول کرنا ہوگا. آپ کو نماز کے وقت میں نماز پڑھنا ہوگا, نیاز کے وقت میں نیاز کرنا ہوگا, شادی کے وقت میں شادی کرنا ہوگا, بیٹیوں کی شادی کے وقت میں ان کو کرانا ہوگا, بیٹیوں کو محرمیت سے بچانا ہوگا. سنت مصطفیٰ بولتے ہیں تو اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا. ماں باپ کا ادب کرنا ہوگا, ماں باپ سے رسپیکٹ کرنا ہوگا, ان کو محبت سے دیکھنا ہوگا. ان کو محبت سے دیکھو, گھر بار میں محبت سے دیکھو, معاشرے میں محبت سے رہو, محبت ہی سے رہو. پھر دیکھو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خدا کا فیضان آٹومیٹک تمہیں آ جائے گا, کرم آٹومیٹک تمہیں آ جائے گا. رب تمہارے ہاتھ کے اٹھانے کا محتاج نہیں ہے. تم فالو تو کر کے دیکھو مصطفیٰ کی سنت کو, فالو تو کر کے دیکھو حکم خدا کو.
تو یاد رکھنا پریکٹیکلی زندگی کو اپناؤ. 5 دن تک قسم خدا کی فجر کی نماز 5 دن تک صرف کنٹینیو پڑھ کر کے دیکھو, سب گھر میں نمازی بن جائیں گے. شرم آنے لگے گی میرا چھوٹا بھائی نماز کو جاتا ہے اور میں سوئی رہوں. دل خود بخود اسے ملامت کرے گا. کبھی کبھی سنت گھر میں بھی پڑھ لو, کبھی کبھی سلام گھر میں بھی پڑھ لو. دیکھو کتنا ماحول. تم اگر ڈر لگ رہا ہے نا کہ ریموٹ لی ہوئی ہے, سیریل بند کیسے کرانا, تو اب کیا کرو, آپ مصلی بچھا لو, نماز پڑھنا شروع کر دو. تم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود بخود انشاءاللہ ریموٹ بند کر دیں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹی وی بند کر دیں گے آٹومیٹک. اس کو کہتے ہیں پریکٹیکلی اصلاح. بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی, اب وہ بول بھی نہیں سکتی. نوٹ کرنا کہ اسی وقت نماز پڑھا تھا کیا, یہ اس لیے نہیں بولے گی کہ تم پھر بولنے کا حق رکھتے ہو. اچھا تم غلط کرو تو یہ اچھی چیز ہے, اور میں اچھا کروں تو تیری ڈانٹ سنوں. واہ, ایسا بول سکتے آپ. میں نماز پڑھوں تو غلط اور تو سیریل دیکھے تو غلط نہیں. یہ کیسا بات؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ سے مانگنے والی ہو نا, اللہ پاک میری سنتا تیری سنتا. جو اللہ کو